پچھلے ایک ہفتے سے فلسطین کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، بالخصوص غزہ کے اندر، تو یہ بتائیے گا کہ یہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، اور وہاں مظاہرین کے خلاف یہودی غاصب اسرائیلی کس طرح کا ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مظاہرین کے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ کی طرف سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیے۔ میرا بھائیو، میری بات تو یہ ہے، تقریباً یہ دوسرا ہفتہ ہو گیا ہے، پچھلا جمعہ اور کل کا جو جمعہ ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم پورا دنیا کو پرامن طریقے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، بالکل یہ فلسطین کی زمین ہماری ہے، ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر تھے اور رہیں گے۔ بالکل تو انہوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے خواتین، بوڑھے بزرگ سب نے مل کر انہوں نے ایک پرامن احتجاج بارڈر پہ انہوں نے کی ہے، بالکل جس کے لیے یہودیوں نے، اسرائیل کی جو فوج ہے، انہوں نے فلسطینیوں پہ ایک پیسفل، ایک پرامن احتجاج تھا، اس کے اوپر انہوں نے ظلم کا انتہا کر دیا۔ انہوں نے تقریباً لگ بھگ 3000 یا 3,000 کے قریب زخمی، جن میں سے تقریباً کئی لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہے، ان کے باقاعدہ ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا گیا ہے۔ لگ بھگ 25 سے 30 اب تک جو تعداد میرے پاس ہے وہ 27 کی 28 شہید ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی وہ گیس استعمال کی ہے کہ پورا دنیا میں غیر قانونی اس کی پابندی عائد کیا گیا ہے، وہ گیس استعمال کیا گیا ہے جو گیس بڑے بڑے جنگوں میں نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے جو فلسطینی تھے، ہمارے وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد، کوئی بھی، میرا بھائی، اگر ہمارے فلسطینیوں کا یہ احتجاج پرامن نہ ہوتا تو آج آپ ذرا دیکھ لیں، یہودیوں کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل کی فورسز میں تو ذرا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، فلسطینی عوام، فلسطینی لوگ جو ہے وہ کتنا بہادر، کتنا دلیر ہے۔ اگر یہ ہمارا احتجاج پرامن نہ ہوتا تو آج بھی اسرائیل کی فورسز میں آپ کو نقصانات نظر آ جاتی ہے، آپ کو بھی کئی اسرائیلی زخمی یا حالات نظر آ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، اسرائیل کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصانات نہیں ہوا، بس انہوں نے بے دردی سے فلسطینیوں کے ساتھ قتل عام انہوں نے کی ہے۔ بالکل کیا آپ یہ ذرا سوچیں، فلسطینی کا ڈیمانڈ کیا تھا، فلسطینیوں نے کیا کیا ہے جس کو آپ چند دنوں میں 3,500 کی زخمی، 30 کے قریب شہید، کیوں کیا فلسطینی دینا چاہ رہے تھے نا؟ بالکل جلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، جو چونکہ یہ یوم نکبہ کے حوالے سے بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ یوم نکبہ کو 70 سال ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ فلسطین کی سرزمین پر اس وقت کتنے فیصد زمین جو فلسطین کی ہے اس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور غزہ جو ہے آج سے 10 سال یا اسرائیل کے آنے سے پہلے غزہ جو پورا تھا وہ فلسطینیوں کا تھا، اور اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے کہ کتنا حصہ جو ہے نا غزہ کا وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے بچ گیا ہے اور باقیوں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے؟ کیا اسرائیل مزید بھی وہاں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے یا ابھی وہاں پر رک گیا ہے؟ جناب محترم، میں آپ کے سوال کا ایک چیز کا جواب دوں گا۔ پہلے بات تو یہ یوم النکبہ، یعنی یہ 1948 میں جب اسرائیل نے پوری فلسطین پہ قبضہ کی ہے، سن 1948 میں جو اسرائیل کا قیام کا دن تھا، ہم نے اس دن کو 30 مارچ کا دن یوم الارض، عربی میں اس کو یوم الارض کہتے ہیں، اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا دن، یعنی ہمارے لیے ایک نیشنل ایک دن تھا جس میں ہمارے جو ہم ہر سال ہم لوگ اس کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو سوال کیے کہ فلسطین پر کتنا قبضہ ہے، میرا بھائی
اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے فلسطین پہ. فلسطین کی جو یہاں ہماری فلسطین اتھارٹی بھی جو ہماری چھوٹی گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی کنٹرول اسرائیل کا چاروں طرف سے. غزہ کی بارڈر بھی جو دونوں بارڈر ہے فلسطین غزہ کی وہ بھی سمجھ لیں کہ اسرائیل کی کنٹرول نہیں ہے. سوا رفح جو مصر کے ساتھ بارڈر ہے وہ تو ایجپٹ مصر کے کنٹرول میں ہے. اس میں بات نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد اسرائیل نے تقریباً آپ کے یہ کہہ سکتے کہ 99% پہ انہوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کی ہے. پوری زمین پہ غزہ بھی آپ اس کو اسرائیل کی قبضے میں سمجھ لیں. ہاں البتہ آپ غزہ کے اندر جائیں گے تو آپ کی یہودی نظر نہیں آئیں گے, لیکن چاروں طرف بارڈر پہ تو اسرائیل ہے, یہودی ہے نا, اسرائیلی ہے. تو وہاں پر شاید آپ کو پتا ہوگا کہ 12 سال سے فلسطین کے بارڈر بند ہے. 12 سال سے فلسطین کے غزہ کے اندر جو ہے بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, علاج میڈیسن ہاسپٹل میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بارڈر جو ہے بارڈر پہ اسرائیل نے پابندی لگائی ہے. اسرائیل کی مرضی ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے کھول لیتے ہیں کوئی چیز لانے کے لیے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بھائی, اصل حقیقت یہ کہ فلسطین میں سے کوئی بھی 1 فٹ 1 بھی انچ آزاد نہیں ہوا. پورا فلسطین اسرائیل کی قبضہ میں ہے. آپ کو شاید یہ بھی بتا ہے, ہمارے جو صدر صاحب ہے, صدر محمود عباس صاحب, وہ بھی اگر کہیں بھی جانا چاہتا ہے تو اسرائیل سے پرمیشن لے گا. ود آؤٹ پرمیشن, اسرائیل سے پرمیشن کے بغیر ہمارے جناب صدر صاحب وہ بھی نہیں جا سکتا. جو ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں کہیں بھی اگر جانا چاہتے تو وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا. البتہ یہ بھی ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤ, ہمارے جو پیشنٹ بیمار لوگ ہیں جن کا علاج باہر ملک ریکوائرڈ ہے, جن کو علاج کرنی ہے کہ عرب باہر ممالک جاتے, وہ بھی نہیں جا سکتے جب تک اسرائیل پرمیشن نہیں دے. اور پرمیشن کب دیتے ہیں؟ جب لوگ 100 میں سے 2-3 کو دے دیتے, باقی مر جاتے. آپ کو میں ثبوت کا ساتھ دکھاؤ, کئی بچے ہمارے علاج کی وجہ سے مر گئے, علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. کئی لوگ پریشانیوں میں خودکشی کرنا بھی مجبور ہو گئے. کہاں جائے گا یہ عوام, کہاں جائے گا یہ مسلمان فلسطینی جو وہ کام کر رہے جو سب کے لیے قابل فخر ہے. ہم جو فلسطینی کر رہے ہیں ہم صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. مسجد الاقصی کے لیے جو ہماری جنگ ہے, مسجد الاقصی کی جو جنگ ہے, یہ سب مسلمانوں کی فرض ہے. صرف غزہ کے رہائشی یا غزہ کے رہنے والوں کو یا فلسطین کے رہنے والوں کے اوپر نہیں ہے, یہ ذمہ داری سب مسلمانوں کے اوپر ہے.